زیادہ ایک مرتبہ ملتی ہے، اس کے بعد پھر قیامت تک طواف کرنے کی باری نہیں بھی ہوتی، لیکن قربان جان میرے ایک ہی بڑی واہ واہ، ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوئے جو ہر سال جا کے طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، مالک نہیں رہتا ہے. میرا نبی کا امت کو کئی بار کرنے طواف، لیکن فرشتہ ایک مرتبہ طواف کرنے والا سنوں کو نہیں ملتا ہے. اتنے سارے فرشتے رکوع کر رہے ہیں اور رکوع کرنے نہیں، اور اس رکوع کے اندر کچھ تسبیحات پڑھ رہے ہیں. سبحان ربی العظیم الاعلی تسبیح پڑھ رہے ہیں. بہت بڑی تسبیح کے اندر آواز ہے، بہت زیادہ آواز کو اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. سارے پہلے آسمان کے آنے تھے، دوسرے آسمان سے رکوع کر رہے ہیں. بڑا اچھا مزہ آ رہا ہے، بہترین نورانی کام ہو رہا ہے. فرمایا مجھے یہ یاد ہوا اللہ کرے یہ تسبیحات میری امت کو ملے، ثواب کی سارا ان کو مل جائے. رحمت اللہ وہ تو پہلے کام میں ہے، لیکن ہمارے لیے حضور نے فرمایا اس کے بعد میں اسی طرح دوسرے آسمان میں منتقل ہوئے، اسی طرح تیسرے آسمان میں ہوئے، پھر تیسرے آسمان میں دیا گیا. تو میں نے وہاں دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام چمکتے ہوئے چہرے سے کھڑے دوسرے یوسف. واہ واہ یوسف، اللہ نے اس کو حسن دیا تو کیسا حسن دیا. فرمان اگر کوئی بھوکا شخص ایک مرتبہ اب یوسف علیہ السلام کو دیکھے تو اس کو بھوک ہی نہیں لگی. اس نے یوسف اپنی جمع کے ساتھ کھڑا ہے، استقبال کر رہا ہے میرے نبی کو سلام کا، اہلا و سہلا، مرحبا کا. مرحبا کرنے کے بعد دیکھا ادھر بھی ایک جماعت کھڑی ہوئی ہے، کی جماعت ہے جو ساری کی ساری تشہد میں بیٹھی ہوئی ہے. تشہد میں بیٹھ کر کے وہ الفاظ پڑھ رہی ہے، تشہد کی باتیں پڑھ رہا ہے، سب چیزیں ہو رہی ہیں. میں نے دیکھا کتنی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، کس مؤدب انداز سے یہ بیٹھے ہوئے، کس طرح محبت کے ساتھ یہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں. ان کو میں نے دیکھا، ان کی نورانی چہروں کو دیکھا، سب چیزوں کو میں نے دیکھا. دیکھنے کے بعد میں نے کہا آگے میرے نبی چلیں، لیکن وہاں بھی مجھے خیال ہوا کاش اگر یہ تشہد جو یہ کر رہے ہیں یہ بھی تجھے بھی مل جائے. حضور کی ذات گرامی اس چوتھے آسمان کے بعد، تیسرے آسمان کے بعد پھر حضور کی ذات گرامی چوتھے آسمان کے بعد چوتھے پہ دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام، وہ حضرت ادریس جو زندہ دنیا سے آپ کو معلوم ہے زمین سے گزرا کیا ادریس کی زندگی صاحب یہاں بیٹھا ہوا ہے. وہ آپ جانتے ہیں کہاں ہے؟ جنت نہیں جا رہا. یا رسول اللہ، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے، مہربانی ہے، لیکن ایک فیصلے خداوندی ہے، کلمۃ اللہ ہے. جب تک جنت میں کوئی نبی آخری نبی یا امت کا نہیں جائے گا، کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. میں یہاں تسبیحات پڑھ رہا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. اسی طرح حضور کی ذات کرام پانچویں آسمان میں گئے، وہاں ہارون علیہ السلام تھے. اس کے بعد دوسرا آسمان پانچویں کے بعد چھٹے پہ گئے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. استغفار کیا لیکن رو رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام گرا تھا، آنسو بہہ رہے. حضور نے فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام تو رو کیوں رہا گریا کیوں رہا؟ تو میرے محبوب میں رو اس لیے رہا ہوں آنکھیں سے آنسو سے بہ رہی ہیں کہ جب میں آیا تھا سینا پہ زیارت عرض کیا تھا، اللہ سب کچھ ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی نے میری امت کے اوپر اتنا احسان نہیں کیا ہے جتنا تیری امت پہ کیا ہے. میں تو رو رو کے تھک گیا، لیکن میرے محبوب آپ کی ایک ہی دعا، ایک ہی التجا، ایک ہی آرزو اللہ تعالیٰ ساری مجھے کرتا جا رہا ہے کہ میری امت کے دیش سے ہوتا ایک ہوتا ہے احساس. اس کے بعد فرمایا میں ساتویں آسمان میں گیا، ساتویں آسمان کا نظارہ سے مان لیا. فرمایا وہاں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور وہاں کیسے تھا؟ حدیث میں آیا میں نبی نے فرمایا میں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جگہ بنی ہوئی چھوڑی اس کو دیوار کو ایک لگائے ہوئے بیٹھے تھے جبرائیل یہ کون بیٹھا ہوا؟ یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیوار کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ بیت المعمور ہے یہ کیا ہے؟ سات آسمان پہ یہ بیت المعمور ہے اس میں ایک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بیت المعمور عین بیت اللہ کے اوپر ہے نیچے بیت اللہ ہے زمین پہ سات آسمان پہ بیت المعمور ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام کیا لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور فرشتے اس میں یا رسول اللہ یہاں سے اس نے جواب کریں جیسے بیت اللہ پہ ایک مرتبہ یہاں ایک بار کسی کو موقع نہیں ملتا اس طرح بیت المعمور میں جو جواب کر رہے ہیں دوبارہ کسی کو موقع نہیں ملتا لیکن عجیب منظر یہ ہے کہ وہاں کچھ لوگ ایسے میرے نبی نے دیکھے جو چمکتے ہوئے ہیں دھمکتے ہوئے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے کالے ہیں لیکن جیسے سوزنگار ہوئے کرم نوازی ہوئی ان کو حکم ہوا اس نہر سے دھوتا کھاؤ جب وہ کالے والے چہرے والے اس نہر سے دھوتا کھاتے ہیں چمکدار ہو جاتے ہیں میرے نبی یہ بہت پریشان ہیں دعائیں کرنے کے مغفرت مل جائے لیکن یہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کیے کہ ان کے ہوئے ہیں لیکن آپ قیامت کی وجہ سے اللہ نے ان سب کو بخش دیا چمکدار کر دیا جو حضور بیت المعمور میں گئے اور بیت المعمور کا دروازہ کھول دیا حضور نے وہاں پہلے آسمان کو دیکھے سات آسمان پر جتنے فرشتے تھے ہمارے ان کو بلایا گیا اور میرے نبی نے سچی امامت فرمائی بیت المعمور میں سچی امامت فرمانے کی خواہش ایک تو گئے پیار کرتے گئے لیکن ان کی امام القائد القرآن و اجری میرے نبی جو ہیں امام کائنات کے امام تھے فرشتوں کے بھی امام ہیں نبیوں کے بھی امام ہیں امت کے امام ہیں جو فرما رہا فرماری اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے قریب ثم رفعت الى سدرۃ المنتہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور کے بعد پھر میں رفعت اوپر ہوا میرے ساتھ جائی سدرۃ المنتہی تک پہنچا میں سدرۃ المنتہی وہ بیری کا درخت ہے بہت بڑا درخت ہے اور بیری کے درخت کے اوپر پتے لگے ہیں ان پتوں کے اندر فرشتے چپکے ہوئے چیزوں کے بہت بڑے ہوئے اور جیسے لے گیا سب نے انہیں وہ سلام کرنا شروع کیا تسبیح شروع کر دیا پورا گونج رہا تھا سبحان یہ تسبیح بہت نہیں اور وہاں پہنچ گیا منتہا تک اس کا نظارہ میں نے کیا اور یہاں تک آ گیا اس کے بھی اعمال جو ہوتے جتنی قوت ہوتی ہے سدرۃ المنتہی سے آگے کسی کی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی کا نظارہ دیکھا وہاں نعرے دیکھی جو کچھ اللہ نے دکھایا دیکھا دیکھنے کے بعد میں نبی اس سے اور آگے ہوا سدرۃ المنتہی سے تھوڑا اوپر آگے ہوا جبرائیل میرے ساتھ آگے چلتے تھوڑا جب آگے گئے جبرائیل سدرۃ سے آگے جبرائیل آگے کیا ہوا رک گیا یا رسول اللہ بس میں تو سدرہ پر ہی آیا کرتا تھا سدرہ سے تھوڑا آگے آتا تھا وہاں سے مجھے حکم ملتے تھے تو میرا جہاں کرتا لیکن پھر بھی آپ کے توسل سے کچھ میں اوپر آیا ہوں اب میرے میں شکت نہیں سدرہ سے تھوڑا آگے آیا ہوں اور آپ کے مہربانی توسل سے آیا ہوں لیکن آج میرے میں شکت نہیں ہے جبرائیل شکت نہیں ہے تو پھر کیا کرے کسی فارسی عربی کہا فرمایا میں اگر یا رسول اللہ میں اگر میری طاقت ساری پوری ہو گئی جتنی میری طاقت مجھے لگا دی اوپر چل رہی ہے ساری پوری ہو گئی اگر ایک ابھی اگر میں پانی جتنا ہوتا جاؤں گا وہ جل جائے پانی جتنا ہوتا جاؤں گا جل جائے میرے پہ چل نہیں سکتا یہ طاقت تو نے فرمایا
جبرائیل اللہ کا حاجت الى ربک اللہ کا حاجت الى ربک اے جبرائیل تو یہاں رک گیا آگے نہیں چلتا تیری دوستی یہاں تک چل آگے نہیں چل یا سنی چل فرمایا اللہ کا حاجت الى ربک اے جبرائیل اگر کوئی تیری امید ہو کوئی ارادہ ہو کوئی پیغام ہو کوئی بات ہے اپنے رب سے کرنے کی وہ تو بتا دے پہلے تو آتا تھا آدم سے پوچھا موسیٰ سے پوچھا ابراہیم سے پوچھا ہم سے آگے پوچھتا تھا تمہارا کوئی پیغام ہو رب نے کرے ہو جا تو انبیاء سے پوچھتا رہا تیری زندگی گزر گئی کوئی تمہارا مقصد ہو بتا دو میں رب کو بتا دوں لیکن آج میں تجھ سے پوچھتا ہوں میری کوئی ضرورت ہو بتا دو تیری کوئی حاجت ہے اللہ کا حاجت الہ ربک کیا یہ امید ہے کوئی حاجت ہے تیرے رب میں چپ ہو گیا سوچا سوچنے کی بات قدم نہ دیا یا اللہ ایک حاجت ہے یا ایک تمنا ہے ایک حاجت ہے اگر وہ پوری ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں بتا کیا جبرائیل ہے ہر نبی کے پاس آنے والا ہے فرشتوں کا سردار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والا ہے وہ کلام لے کے آنے والا ہے نورانی فرشتہ ہے سر کے پاس آتا ہے پھر اس کو عادت کر گئی وہ کہتا ہے مجھے ایک حاجت ہے جبرائیل کیا حاجت ہے یا رسول اللہ میں نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس آیا ہر کی میں نے خدمت کی سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ کو میں نے جو پایا ہے ایسا کسی کو نہیں پایا بولا میں ہر نبی کے پاس آیا ہر نبی نے کوئی نبی دعا کری رسول اللہ کو تکلیف دے دیتی اس کی دعا کر دیتے کسی کو تباہ ہو جاتا کوئی برباد ہو جاتا کوئی کیا ہو جاتا کسی کی کیا ہو جاتا لیکن میں آتا رہا تو گھر گیا آپ کو شریک کر دیا گیا آپ کا خون بہایا گیا آپ کو تکلیفیں دی گئی اور کسی نے نہ بھی مانا لیکن کبھی بھی آپ نے یہ نہ کہا کہ میدان کا ماحول کو برباد کر اس سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اتنی محبت اپنی امت سے اور کسی کو اتنی نہیں ہے میں نے سوچا میں نے کیا سوچا ہے میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ کو کسی طریقے سے راضی کروں ایسا طریقہ اختیار کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں جب میرا خیال میں سوچا اور لوگ چلے جائیں لیکن جب تیری امت اس پرسرات میں چلے جو مالک کائنات مجھے حکم دے میں پرسرات میں لے کے جاؤں کیا کہوں پرسرات میں لے کے جاؤں اور تیری امت میں کوئی قدم لگا کے چلی جائے جب میرا یہ کسی یا رسول اللہ میرے آپ کی محبت اتنا امت سے کسی کو میں یہ کروں گا آپ دیکھیں کہ آپ نے امت سے وعدہ نہیں ہے گناہگاروں سے وعدہ نہیں ہے یار کے یاری سے وعدہ ہے کہ یار اس میں راضی ہو جائے یار خوشی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یار اس میں راضی ہو جائے تو یہ میری دعا ہے جب وہاں جائے یاد کرنا یا اللہ کو معلوم ہے لیکن پھر بھی سوچ کر یا اللہ قیامت کا دن جب آئے میرے نبی حوض کو سفر ہوں گے امت کو شفا کرتے رہیں گے لیکن ان کے گناہگار امتی یا جتنے بھی جن کو اس رات میں چلنے کا حکم ہوگا وہ یہ چیزیں کے لیے حکم ہو جائے کہ میں اس کے چھا جاؤں اور تیری امتی میرے اوپر چل کے چلی جائے پھر حضور وہاں سے کیسے نہ قرآن نہ جبریل کچھ فرمایا وہاں سے نورانی تختہ آیا جس کا نام ہے رفرف کیا نام ہے رفرف نورانی تختہ
تخت ہے جس کا نام رفرف ہے، میرے نبی اس رفرف پہ چڑھے، جبرائیل صاحب نہیں، اللہ اللہ رفرف پہ چڑھے، کئی پردے حجابات اندھیرے کرتے ہیں، ہزاروں سال کا وہ، ہزاروں سال کا نورانی پردے آپ آگے یہ چلتے گئے فرمان آخری جب نورانی پردے اتر آئے تو رفرف بھی رک گئے، رفرف بھی رک گئے۔ اب اللہ نے جیسے چاہا ویسے اپنے کمال سے قریب کیا، جس کو ہوا بتاؤ حسین اور حسین کی دو معنی فرمایا میرا نبی کو دیکھ قریب اتنا ہوا جتنے بھون ہوتے ہیں، یہاں پہ اتنی جگہ ہوتے ہیں، بھون جہاں کی بیچ میں اتنی جگہ ہوتی ہے، اتنا قریب کعبہ کا حسین اتنا قریب جب کماؤں کی موقع ملتی ہے، اس بیچ میں ڈوری مانگی کوسے اس کو کہتے ہیں، کوسے اس بھون کو کہا جائے، فرمایا کہ بھون مل کے لگے تھوڑا ہوتا ہے کعبہ کا حسین اتنے قریب اور اپنا یا اس سے بھی اور قریب ہوا، اس سے بھی اور جب اور قریب ہوا وہاں مشکل تھا، مخلوق نہ تھی، زمان نہ تھا، زمان نہ تھا، یہ چیزیں نہیں، اتنے جب قریب ہو گئے میرے نبی نے خدا اللہ کا وہ ہاتھ اس سے دلاؤ کا ہاتھ میرے قلبوں میں آیا اور قدر سے جیسے اللہ نے کہا، اللہ کا ہاتھ ہوتا نہیں لیکن قرآن میں ہاتھ کا ذکر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ تو میرے نبی نے فرمایا میرے قلبوں میں آیا، لیکن اللہ یہ فرماتا ہے اللہ کے ولی پیارے بندے ان کے اوپر میرا ہاتھ ہوتا ہے، صحابہ کے اوپر میرا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ نے ہاتھ وہاں بھی کہا لیکن وہاں میرے نبی نے فرمایا وہ خدا کا ہاتھ میرے قلبوں میں جب آیا اتنی روشنی ہو گئی، اتنی ٹھنڈا بھی نہیں جس کا مزہ اندر مجھے آیا اور پوری کائنات میرے لیے روشن، پوری کائنات روشن، اور جو اللہ نے عطا کیا، جو انعام کرام دیا وہ دیا۔ کچھ تھوڑی سی باتیں جو میرے نبی نے فرمائی، عرض کیا یا اللہ جب قیامت کا دن آئے میرے گنہگار امتی ہوں گے، اتنی آتا اتنا پھر محمدیات گنہگار میرے امتی ہوں گے، ان کا حساب کتاب جو ہے میرے حوالے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ رحمت العالمین ہیں لیکن میں بھی آپ کا خالق ہوں، اتنی شفقت تو میرے پاس بھی ہے نا، میں تیرے امتیوں کو، تیرے دلہانے والوں کو ایسے سخت دوں گا کہ وہاں کے جنت کے پیارے لوگوں کا بھی نہیں لگے گا، جنت کے بیان والے لوگوں کا نہیں لگے گا کہ کہاں سے یہ آ گئے، ان کو پرسرات کیا چیز ہوتی ہے، دروازہ کیا چیز ہوتی ہے، ان کو چاہے گا تیرے امتی قربان کرنے والے ہوں گے، ان کو آپ بہت غوثہ سے پانی پلاؤ گے، پیئیں گے، جب آپ کو چھوڑیں گے تو اس طرح میں گھر میں آپ جنت کا دروازے والا دربان بھی نہیں دیکھ سکتے، اس طرح وہ چلے جائے گا۔ اور جب وہ کچھ امتی دے جن کو بخشا جائے گا پرسرات میں جب چلیں گے، جب پرسرات میں چلیں گے تو نیچے سے آواز آئے گی جہنم کی، رخ 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 یا مومن اطفأ النور کالناری، میرے نبی نے فرمایا میرے امت کے متقی پرہیزگار مجھے چاہنے والے جب اس پرسرات میں چڑھیں گے تو یہاں نیچے سے جہنم دھنیا کرے گا، پھونکاں کرے گا اور کہے گا او جنتی یہ امت محمد یا جلدی جلدی چلے جاؤ کیونکہ تیرا نور میرے نار کو جاتا جا رہا ہے، اگر تیز رہے گا ٹھنڈا ہوگا۔ یہ کمال ہے میرے نبی کے امت، نبی کا کیا کمال، نبی کا کیا کمال، اللہ نے فرمایا میرے نبی یہ بات میرے پر میں تیری ہوں جیسے بخش
یا اللہ یہ بھی میرا تیرے میں گناہگار ہے. اب ایسا ہوگا کیسے گناہگار سیاکار بدکار بہت گناہ نے کیا ہے لیکن یہ کرم نوازی کرنا اگلے امتی جو تھے انبیاؤں کے ان کی شکلیں بدل جاتی تھی ان کی صورتیں بدل جاتی تھی وہ شکلیں بدل جاتی ہیں میرے امت پہ رحم کرنا دنیا میں ان کی شکلیں نہیں ایک نبی کہتا تھا مجھے پتا ہے کیا کیا الیکشن نکالتا وعدہ ہوا کہ تیری عمر کچھ بھی کرے لیکن ان کی شکلیں نہیں بنی ورنہ ہمارا حال ہے تو کیا ہمارا حال کون سا وہ گناہ ہے کون سا وہ عمل برا ہے جو ہم نے اپنے سوچ کیا کیا دوسری قوم والا عمل نہیں میزان میں کنٹرول نہیں جھوٹ ہمارے پاس نہیں شراب ہم نہیں پیے جوا ہم نہیں کھیلتے کتوں کو نہیں لڑا لیتے بیچ منظر کو نہیں بنا لیتے کسی کا حق ہم نہیں کریں کون سا عمل ہے امت میں بتاؤ نہیں ہو رہا اس کے باوجود 1400 سال ہو گئے کسی کو متحار نہیں ملا ہے کسی کی شکل نہیں بدلی ہے یہ صدقہ ہے محمد رسول نبی کی کارنامات ہے احسان ہے اپنے کرنے والی کیے اس کے سر سے بھی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا تو پھر آگے ایک بات یہ نبی میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں سمجھ میں آسانی سے تیروں کے نام زمین سے دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں بیت المعمور صدر سنتا عرش مولا جب سارے چلتے میرے تک پہنچ گیا لیکن جب ایسا ہوتا ہے مہمان کو بلایا جاتا ہے مہمان کے پاس آتا ہے تو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی دھوکہ کوئی نہ کوئی بات کوئی چیز ایسا ہے تو کیا ہوتا ہے جو وہاں سکھانے والا پہلا سے الرحمن علم القرآن اللہ نے فرمایا رحمان وہ ہے رب وہ ہے جس نے قرآن کو سکھایا ہے کس کو سکھایا ہے ہمیں تو معلم مالک کائنات جس نے نبی کو قرآن پورا سکھایا ہے سب چیز سکھایا میرے نبی کا دنیا کے اندر مخلوق کے اندر کوئی استاد نہیں ہے یہ کمال نبی ہے فرمایا اللہ نے فرمایا میں ہی اس کا استاد ہوں جن کا اللہ استاد ہو اس کے قلبی میں بھی ہوگی عرض کیا میرے مالک کیا عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات اچھی بات ہے سب میری انکساریاں عاجزیاں کمیاں کوتاہیاں نکمیاں ساری چیزیں میں آپ کردار بناؤں جو تمہارے پاس آئی نہیں ایسی چیز لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے اللہ کی طرف یہ چیز نہیں انکساری نہیں بے بسی نہیں ہے یا